ٹھیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه بغیر کسی تمہید کے وقت بچاتے ہوئے صرف اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان محنتوں اور ان کاوشوں کو اور دین کی ان خدمتوں کو اور جذبوں کو سلامت رکھے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، آپ کے اشتہار پہ دیا گیا عنوان 20 منٹوں میں جہاں تک چل سکا سماعت فرمائیے گا، لیکن توجہ رہے میں مقصودی بات کروں گا، ہر جملے پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ امید ہے اس مختصر وقت میں بھی آپ اپنے دامن کو انشاءاللہ بھر کے اٹھیں گے۔ عنوان ہے مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد مطلب ولادت، قرآن اسے بیان کرتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں آمد، چلو آمد ہو تو پھر ذرا زیادہ فٹ ہے میرے اس آیت پر۔ مقصد آمد مصطفیٰ، حضور آئے۔ ایک گروہ کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف آئے بس کام ختم، ہم کچھ اور پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پیغام بھی قرآن کے ذریعے دینا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول، زور سے آواز آنی چاہیے آپ۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول، آ گیا تمہارے پاس میرا رسول۔ یہی کہا جا رہا ہے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، اور یہیں پہ بات کو ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صبح سے شام تک جتنا شور مچایا جا رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس سے تو صرف اتنا ہی پتہ چلتا ہے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، لیکن قرآن بھی اسے بیان کرتا ہے جاءکم رسول، آ تو گئے رسول تمہارے پاس۔ اگر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی اللہ آیت کو بھی یہیں ختم کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی آمد کے بعد اگلی بات بھی کرتا ہے جس سے تائید ہوتی ہے ہمارے عنوان کی، مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون سا رسول ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رسول من انفسکم، کتنی ضرب لگائی ہے اللہ
اللہ کے قرآن نے غلط عقائد پر، مشرکانہ عقائد پر اور خیالات باطلہ اور عقائد باطلہ پر اللہ کا قرآن کتنی گہرائی سے ضربیں لگاتا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں آ گئے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، لیکن کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے نور لے کے آیا ہے، لیکن میرے پیغمبر کا وجود اور میرے پیغمبر کی جنس جو ہے وہ نور نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ آنے والا وہ ہے من انفسکم، یہ آنے والا وہ ہے جو تم میں سے ہے، اور وہ کہتے ہیں آ گئے لیکن ہے نور۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جس کی آمد کے نعرے لگا رہے ہو، جس کی آمد پہ چراغاں کر رہے ہو، سن لو کان کھل کے من انفسکم، یہ کوئی اور مخلوق نہیں، یہ ہے تم ہی میں سے، یعنی ہے تو انسان۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ضروری نہیں کہ یہاں سارے میرے عقیدے کے لوگ بیٹھے ہوں، میری جماعت کے لوگ بیٹھے ہوں، ضروری نہیں، ضرور میرے دوسرے بھائی بھی آئے ہوں گے۔ میں بغیر کسی تنقید یا کسی ہٹ کے میں آپ کو نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے اللہ کے قرآن کے لفظوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں آنے والا وہ ہے من انفسکم، یہ تم ہی میں سے ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا میں بھی بشر، محمد بھی بشر، آپ بھی بشر، محمد بھی بشر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو بڑا اونچا بشر ہے، وہ تو بڑی اعلیٰ ہستی ہے، وہ تو بڑی اونچی ذات ہے، وہ تو شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، خیر الورا ہے، شمس الضحیٰ ہے، ساقی کوثر ہے، شافع معشر ہے، ساری کائنات کا دولہ ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے۔ تو پھر ذہن میں آئے گا کہ میں بھی بشر اور وہ بھی بشر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو بشر، بشروں میں سے بشر تو ہے، لیکن بشروں جیسا بشر نہیں۔ یہ لفظ یاد کرنا پڑے گا آپ کو، یہ پیغام ہے، بشروں میں سے بشر ہے، بشروں جیسا بشر نہیں ہے۔ کیسے؟ ذرا مثال کے ذریعے سمجھاتا جاؤں۔ زمزم پانیوں میں سے تو پانی ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی، بولیے گا ذرا، پانیوں میں سے تو پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں۔ میں بڑی لمبی بحث کو 2 جملوں میں ختم کر کے آگے نکلنا چاہتا ہوں، بڑی لمبی بحث ہے، لیکن 2 جملے سمجھ لے، مسئلہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ زمزم پانیوں میں سے تو پانی ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں۔ اور مثال سن، حجر اسود پتھروں میں سے تو پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر، بول پتھروں جیسا پتھر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بوسہ دو تیرے گناہ کھینچ لیتا ہے۔ یہ دوسرا پتھر دیواروں والا، یہ فرش والا، اس میں بھی یہ خاصیت ہے نہیں۔ پتھروں میں سے تو پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ زمزم پانیوں میں سے تو پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں۔ نتیجہ نکالنے لگا ہوں، مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ محمد جو بشر بن کے تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ بشروں میں سے تو بشر ہے، لیکن بشروں جیسا بشر، بول بشروں جیسا بشر نہیں۔ کیسا بشر ہے؟ اسی لفظ سے ذرا قرآن کی گہرائیوں میں اترو تو قرآن خود اسی لفظ سے اس بشر کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرات جمہور پڑھی ہے من انفسکم، لیکن اس کے اندر ایک اور قرات بھی ہے، فا کے اوپر پیش نہیں، فا کے اوپر زبر۔ انفسکم کی بجائے کیا بن جائے گا؟ زبر آئی تو ان، بولو انفسکم، کیا لفظ بن جائے گا؟ انفسکم۔ انفسکم میرے پیغمبر کی بشریت کو ثابت کر رہا ہے، اور انفسکم میرے پیغمبر کی عظمت بشریت کو ثابت کر رہا ہے۔ کس طرح بلا ثابت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ جو رسول آ گیا ہے یہ ہے تو تم
تمہیں میں سے لیکن تم جیسا نہیں ہے، تو پھر کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من انفسکم، یہ ہے تو تمہیں میں سے لیکن اس کا حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، اس کی ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، اس کی قرات بھی اعلیٰ، نسل بھی اعلیٰ، اولاد بھی اعلیٰ، اس کا ہر چیز، ہر انداز، ہر کمال اعلیٰ ہے۔ اور کیسا اعلیٰ ہے؟ انفسکم کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کیسا نفیس رسول ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا انفسکم نسبا وصہرا وحسبا، بولیے ذرا، انا انفسکم نسبا وصہرا وحسبا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم سب انسانوں میں سے نسب کے لحاظ سے بہت زیادہ نفیس ہوں، اعلیٰ ہوں، پاکیزہ ہوں، بہت اونچا ہوں۔ کیسے پاکیزہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس فی آبائی من لدن آدم صفاہم کلنا نکاح، میں اس طرح سے پاکیزہ ہوں، اعلیٰ ہوں، آدم پیغمبر سے لے کے جو سلسلہ چلتا رہا وہ نطفہ منتقل ہوتا رہا ماں کے پیٹوں کے اندر، ایک تو میرے نبی کی ماں آمنہ، ایک آمنہ کی ماں، پھر اس کی ماں، پھر اس کی ماں، پھر اس کی ماں، یہ سلسلہ آدم تک چلتا جا رہا ہے۔ جتنی بھی مائیں ہیں میرے نبی کے نسب میں، میرے نبی فرماتے ہیں ان میں سے کسی ماں کے قریب بھی بدکاری کا نشان نہیں آیا، وہ سارے پاک رحم تھے، پاک رحموں میں محمد کا نطفہ منتقل ہوتا رہا، کلنا نکاح، یہ سارے نکاح والے تھے۔ اور ابن القلبی قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کتاب الشفا کے پہلے باب میں یہ حدیث اور روایت نقل کی ہے۔ ابن القلبی کہتے ہیں کتبت للنبی 500 ام ما وجدت فیہن صفا۔ ابن القلبی کہتے ہیں میں نے محمد کی 500 ماؤں پہ بڑی تحقیق کی ہے، بڑا تبصرہ کیا ہے، بڑی تحقیق کی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اماں آمنہ سے لے کے اوپر کی 500 ماؤں کے اندر مجھے برائی کا نشان تک بھی کبھی نظر نہیں آیا۔ یہ ہے میرا پیغمبر کا حسب بھی اعلیٰ، میرے نبی کا نسب بھی اعلیٰ، میرے نبی کی ماں بھی اعلیٰ، میرے نبی کے باپ بھی اعلیٰ، سارا سلسلہ نسب اور آبا و اجداد اعلیٰ۔ اللہ کہتے ہیں تو تمہیں میں سے، یہ کبھی نہ کہنا نور من نور اللہ، یہ تو عیسائیوں نے کہا تھا، یہ تو یہودیوں نے کہا تھا، اور تم میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارے لیے میں واضح عقیدہ بتا رہا ہوں، آمد مصطفیٰ لیکن ہے تب ہو سکتی ہے جب من انفسکم، اللہ کے قرآن نے کہہ دیا آمد اس کی ہوتی ہے جو من انفسکم، بولو آمد اس کی ہو سکتی ہے جو تم ہی میں سے ہو، اور یہ جو رسول آیا ہے یہ تبھی آیا ہے کہ تم ہی میں سے تھا، اگر بشر نہ ہوتا تو کیسے ہوتا؟ آگے ذریعے ذرا چلیے آیت کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو رسول تمہارے پاس آیا ہے ذرا اس کی صفتیں پڑھتے جاؤ، صفتیں پڑھو گے تو تمہیں مقصد آمد مصطفیٰ کا پتہ چلے گا۔ صفتیں کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اس پہ بڑی شاق گزرتی ہے، توجہ کیجئے 5 منٹ ہے میرے پاس، اس کی تمہاری تکلیف اس کے اوپر بڑی شاق گزرتی ہے، اپنی امت کے دکھ نہیں دیکھ سکتا میرا پیغمبر، اور میرے نبی نے فرمایا تھا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا اپنی امت کی مشقت کا تو میں اپنی امت کو ہر نماز پہ مسواک لازمی کرنے کا حکم دیتا۔ اور فتح مکہ کا سفر دیکھ لیجئے، اور 10,000 صحابہ کی جماعت روزے سے جا رہی ہے، 10 رمضان المبارک ہے، رمضان کی 10ویں تاریخ ہے، سب صحابہ روزے
دروازے سے جس وقت مقام قدید پہ پہنچے، بڑی سخت گرمی ہے اور لشکر ہے اور بہت زیادہ مشقت والا سفر ہے، اس وقت میرے پیغمبر نے دیکھا ہے تو میرے یار میں جیسے کہتا جاؤں گا یہ کرتے جائیں گے، انہوں نے نہ نہیں کرنی کیونکہ ہیں جو سچے وفادار ہیں جو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صحابہ کدی نہیں آکھیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صحابہ پتہ کیا کہتے تھے؟ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، بولتا جا، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، صدقہ بھی قبول ہے، خیرات بھی قبول ہے، ماں باپ کی عزت بھی قبول ہے، اور سود چھوڑنا بھی قبول ہے، زنا چھوڑنا بھی قبول ہے، جھوٹ چھوڑنا بھی قبول ہے۔ ہم نے کہا موت قبول ہے، سانو پتہ ہے وہ کیڑی آندھی پئی ہے، ہمیں پتہ ہے نعرہ لگانا ہے شام کو، ابھی جا کے بریانی کی دیکھ بالکل ہمارے انتظار میں پڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور وہ سچے عاشق انہوں نے تو ویسے ہی کرنا تھا جس طرح میرے نبی نے کہنا تھا، لیکن میرے محمد نے دیکھا کہ یہ بڑی مشقت میں پڑ گئے، میرے محمد نے پیالہ پانی کا فضا میں بلند کیا تاکہ 10,000 کا لشکر مجھے روزہ افطار کرتے ہوئے دیکھ لے۔ بس جو ہی میرے نبی نے پانی کا پیالہ بلند کر کے اپنے منہ مبارک سے لگا کے روزہ افطار کر لیا، اسی وقت سب صحابہ نے روزہ افطار کر لیا۔ یہی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ وہ محبتوں والا رسول آیا ہے، یہ وہ الفتوں والا رسول ہے، یہ وہ قرار والا رسول ہے، یہ وہ پیار والا رسول ہے کہ تمہاری مشقت کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا اور تمہاری تکلیف کو کبھی دیکھ نہیں سکتا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ مقصد آمد مصطفیٰ آیا کیوں ہے میرا پیغمبر حریص علیکم؟ آیا کیوں ہے؟ تمہارے ایمان کا بڑا حریص ہے، تمہارے ایمان کا بڑا حریص ہے، تمہارے عقیدوں کی درستگی کا بڑا حریص ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیغمبر نے آتے ہی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا مقصد آمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے پتھر برداشت کیے، اس کا خون بہ گیا اور اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی، اور میرے محمد نے اپنے وطن بھی چھوڑا، چمن بھی چھوڑا، اپنا امن بھی چھوڑا، اپنا زمن بھی چھوڑا، اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنا مال بھی چھوڑا، جائیدادوں کو بھی میرے پیغمبر نے قربان کر دیا، لیکن مقصد یہی تھا حریص علیکم۔ طائف کا سفر دیکھ لو کس طرح میرے پیغمبر کو مارا جا رہا ہے، اور جبرائیل آ گیا، اللہ اجازت دے رگڑ کے رکھ دوں گا، ان کو مار دوں گا، اور میرے پیغمبر نے فرمایا او جبرائیل نہیں ایسے نہیں کرنا، ہاتھ اٹھا کے میں گئے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ مجھے ان کی ہلاکت نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں یہ زندہ رہے، آج نہیں تو کل کلمہ پڑھ لیں گے، اس سال نہیں تو اگلے سال پڑھ لیں گے، چلو یہ خود نہ پڑھے ان کی اولادوں میں سے تو کوئی موحد پیدا ہو جائے گا، ان کی اولادوں میں تو کوئی موحد پیدا ہو جائے گا۔ لیکن مجھے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی آتے وقت 20 منٹ، او کتھے سرگودا تھے کتھے پنڈی گیپ، لیکن مجھے احساس ہے میں کوئی ناراض نہیں ہوں، کوئی بات نہیں، علماء زیادہ ہیں، خطباء زیادہ ہیں، بس آخر میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والے میرے بھائی انہیں سمجھایا کرو، فتوے نہ ٹھوکے کرو، جاتے بھائی آپ سمجھائیں، نہیں مانتا تو پھر فتوہ لگاؤ قرآن کے مطابق۔ ہمارا مزاج ہی غلط ہو چکا ہے، دیکھا وہ مشرک جا رہا، وہ بتی جا رہا، وہ کافر جا رہا، بھائی انداز اچھا رکھو گے تیری بات سنے گا، تجھے کان دے گا تو دل دے گا،
تو اس کو کان دینے کے بھی قابل نہیں چھوڑتا، وہ بدظن ہوتا ہے، متنفر ہوتا ہے، تیری بات کو سننا بھی نہیں چاہتا۔ میں پیغام یہ دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کو، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاؤ، لیکن اس میں بھی حد، یہ نہیں کہ دھن دھنا دھن تاک کی آواز ہو ہر گام پر، یہ تماشا عید میلاد النبی کے نام پر، شہر کے اوباش لڑکے تھمڑیاں گاتے ہوئے، غیرت اسلاف حیران جلوہ اسنام پر، ناتگوئی جاکلی کے موڑ پہ نالا بلب، عشق پیغمبر پریشاں اس مذاق خام پر، ملت بیضا کے گوٹ بیٹے یاوہ گوئی میں دلیر، حیف اس آغاز پر، حیف اس آغاز پر، افسوس اس انجام پر۔ اور مفتیان دین قیم روٹیوں کی فکر میں یہ نہ کر، مفتیان دین قیم روٹیوں کی فکر میں حملہ آور ہے رسول اللہ کے پیغام پر۔ وہ کہتا ہے بریانی ملے، وہ کہتا ہے مجھے کھانے پینے کا سامان ملے، میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں۔ ہائے تو میرے نبی کا میلاد گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کے مناتا ہے، اور میرا محمد الرسول اللہ جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے، اس کے تو دانتوں پہ پتھر لگتے ہیں، اس کے تو وضحا والے چہرے کو لولوحان کیا جاتا ہے۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرا نبی کہاں ہے؟ بس یہی میرا پیغام ہے۔ خوشی ہوتی ہے ہر کسی کو، یہ نہیں کہ تم کہو ہم ہی ٹھیکیدار ہیں ہمیں خوشی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم ہی پڑھتے ہو اور ہمیں کہتے ہو۔ اللہ کہتا ہے میرے فضل میرے رحمت پہ خوش ہو جاؤ، یہ ہم کہتے ہیں۔ تم کیا معنی کرتے ہو؟ خوشیاں مناؤ۔ ہم کہتے ہیں آیت کا معنی خوش ہو، یاد رکھو بڑی بڑی دلیل ہے۔ آیت کا معنی کیا؟ خوش ہو جاؤ۔ خوش ہو جانے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ایک بندے کا بیٹا پیدا ہوا، اس نے دیگیں تقسیم کر دی، دوسرے کا پیدا ہوا، اس نے کچھ بھی تقسیم نہیں کیا۔ تم کہہ سکتے ہو بھئی ان خوشی کوئی نہیں پتر دی، کہہ سکتے ہو؟ بولو نا، حق کی گواہی زور سے دو، کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے ہو نا، تو پھر یہی بات ہے۔ تم مناتے ہو، تم دیگے چڑھاتے ہو، تم مخلوط اجتماع مقرر کرتے ہو، تم چراغاں کرتے ہو، اور میں کہتا ہوں تم اپنے مکانوں کو روشن کرتے ہو، تم مرچیں لگا کر لائٹنگ کر کے اپنے مکانوں کو وہ چراغاں کر کے سجاتے ہو۔ محمد عربی کا پیغام پڑھ کر ہم لوگوں کے ایمان کو سجاتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو سجاتے ہیں۔ اور سنو، لوگوں کے دل سجیں گے تو سیرت النبی سے سجیں گے، لوگوں کے دل سجیں گے تو مقصد آمد مصطفیٰ سے سجیں گے۔ یہ وہی دل تھے، یہ وہی دل تھے، یہ وہی دل تھے۔ کل تو کتنے سیاہ تھے، لیکن جب مقصد آمد مصطفیٰ پہ عمل کیا ان دلوں نے تو وہی دل تھے۔ کوئی لباس نہیں تھا، جوتا نہیں تھا، پگڑی نہیں تھی، مکان نہیں تھا، جائیداد نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن بلال چلتا مکے کی گلیوں پہ تھا۔ اس کے دل کی گواہی اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے دیا کرتا تھا۔ پیغام یہ ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، لیکن معنی خوش ہو جاؤ۔ بولو معنی کیا ہے آیت کا؟ خوش ہو جاؤ۔ یہ دل سے ہوتا ہے، ہم ہو رہے ہیں خوش۔ خوشی منانے کا ذکر کہیں نہیں، بے شمار باتیں ذہن میں ہیں، لیکن وقت میرے پاؤں کی زنجیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔